نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں غیب پر، جیسے آپ کو کوئی خبر آ کر سناتا ہے یا نیوز سنتے ہیں یا آپ اس کو مان لیتے ہیں یا نہیں مانتے۔ اگر آپ مان لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ کنفرم کر دیا۔ کنفرم کرنے کے لیے کیا ضروری ہوتا ہے کہ دل بھی اس کو مانے، زبان بھی اس کو مانے اور پھر وہ عمل بھی کریں۔ غیب اور الغیب میں کیا فرق ہے؟ غیب کا مطلب ہے غیب کی چیزیں جو ہماری آنکھوں سے اوجھل ہیں، ہمیں نظر نہیں آ رہی، لیکن الغیب وہ چیزیں ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایمان لانے کا حکم دیا ہے۔ یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو متقی غیب پر ایمان لاتے ہیں، جو چیزیں آپ کے سامنے ہیں۔ جیسے میں یہ کہوں کہ قلم ہے تو آپ سب یہ کہیں کہ یہ قلم ہے، کیونکہ ہم سب قلم کو دیکھ رہے ہیں۔ اس میں بڑی بات کیا ہے؟ اس میں ہاں میں ہاں ملا رہے ہیں۔ اصل کمال کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ پر اعتماد کرتے ہوئے ان چیزوں کو مان لیا جائے جو ماننے کے لیے کہا گیا ہے۔ کس پر اعتماد کرتے ہوئے؟ اللہ رب العزت کی ذات پر اعتماد کرتے ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے براہ راست ہمیں نہیں بتایا، لہٰذا کس کے ذریعے بتایا؟ پیغمبر کے ذریعے بتایا، تو پیغمبر کو بھی ماننا ضروری ہے، ایمان کا حصہ ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ اور پیغمبر کے درمیان کیا چیز تھی؟ یعنی فرشتے جبریل علیہ السلام، ان کو بھی ماننا ہوگا۔ پھر یہ ساری چیزیں ایمان کے اندر شامل ہو جائیں گی۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو۔ قائم کرنے کا لفظی معنی کیا ہوتا ہے؟ کسی لیٹی ہوئی چیز کو پوری طرح کھڑا کر دینا۔ جب کوئی چیز کھڑی ہو جاتی ہے تو پھر اس کی اصل حالت نظر آتی ہے۔ مثلاً اگر قلم لیٹا ہو تو اس کا کچھ حصہ نظر آئے گا اور کچھ حصہ واضح نہیں ہوگا۔ اگر یہ کھڑا ہو گیا تو پھر پوری طرح واضح ہو گیا۔ تو اسی طرح نماز قائم کرنے میں کچھ چیزیں آتی ہیں اور وہ شرائط ہیں اور وہ کام جن کو ادا کیے بغیر نماز نہیں ہوتی۔ نماز قائم کرنے کی شرائط کیا ہیں؟ نمبر 1، پاک صاف ہونا، قبلہ رخ ہونا، وقت کی پابندی کرنا۔ نمبر 4، جس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ادا کی اس طریقے پر نماز ادا کرنا۔ نمبر 5، سجود رکوع اعتدال کے ساتھ ادا کرنا۔ اعتدال کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطمینان کے ساتھ ادا کرنا، خشوع و خضوع کے ساتھ ادا کرنا۔ اس میں مردوں کے لیے جماعت کے ساتھ، اقامت کے ساتھ نماز ادا کرنے کا حکم ہے۔ پھر جب نماز ہوتی ہے اس میں صفوں کی درستگی کرنا اقامت کا حصہ ہے، نماز کا حصہ ہے۔ اقامت صلاح میں درست لباس پہننا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، جس حال میں ہو نماز ادا کر لو۔ صلاح کا لفظی معنی دعا کرنے کا ہے۔ اس کا مطلب ہے اگر کوئی بھی دعا کر لیں۔ صلاح اور الصلاۃ میں فرق۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا الصلاۃ کہلاتا ہے۔ مما رزقناہم ینفقون، اور اس میں جو رزق دیا ہم نے خرچ کرتے ہیں۔ اس سے پتہ چلتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں رزق دیا ہے ضروری نہیں کہ وہ سارا ہی اللہ کے راستے میں خرچ کیا جائے۔ مما، اس میں سے کچھ حصہ دینا ہے، اور کس کس شکل میں دینا ہوتا ہے؟ نمبر 1، زکوٰۃ واجباً۔ نمبر 2، صدقات مستحبہ۔ نمبر 3، نفقات لازمہ۔ اب ہم نے دیکھنا ہے کہ نفقات لازمہ میں کیا چیز آتی ہے۔ قرآن پاک پر عمل ہو نہیں سکتا جب تک ہمیں یہ پتہ نہ ہو کہ قرآن پاک ہمیں کیا کہہ رہا ہے۔ نفقات لازمہ کیا ہے؟ جس طرح قرض کی ادائیگی ہوتی ہے اسی طرح یہ نفقات لازمہ ہوگا۔ نہ تو یہ زکوٰۃ ہوتی ہے نہ صدقات ہوتی ہیں۔ جیسے ڈیوٹی، یعنی ڈیوٹی کیا ہے؟ یعنی ہمارے اوپر ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر لازمی طور پر اس کو ادا کرنا ہوتا ہے۔ شادی کے طور پر جو حق مہر ہے وہ نفقات لازمہ میں ہے، اسے لازمی دینا ہے، معاف نہیں ہو سکتا۔ جس طرح اگر جب تک بیوی معاف نہ کرے، اللہ تعالیٰ نے اتنا آپ کو یعنی عورتوں کو اختیار دے دیا ہے۔ اس کے علاوہ
نمبر 2، بیوی بچوں پر خرچ کرنا وہ نفقات لازمہ میں سے ہے۔ والدین پر خرچ کرنا نفقات لازمہ میں سے ہے۔ اگر یہ ہم خرچ نہ کریں گے تو گناہ ہے، یعنی نفقات لازمہ اگر خرچ نہ کریں گے تو گناہ ہے۔ غریبوں پر خرچ کرنا صدقات میں آتا ہے، رشتہ داروں پر خرچ کرنا بھی صدقات میں آتا ہے، باقی بہت ساری چیزیں صدقات میں آتی ہیں۔ نہ کریں تو گناہ نہیں، اگر کریں تو بہت سارا ثواب ہے۔ انفاق کا لفظ عام ہے جو صدقات واجبہ اور نافلہ دونوں کے لیے شامل ہے۔ اہل ایمان حسب استطاعت دونوں میں کوتاہی کرتے تھے۔ تو منافق جو ہے، منافق کے بارے میں آتا ہے کہ نماز کو اس طرح پڑھتے تھے جیسے مرغ کی ٹونگ مارنے کے ساتھ، یعنی تشویش کی دی ہے، یعنی اتنی جلدی جلدی نہ رکوع سجود ٹھیک نہ پوری طرح سے کھڑے ہوتے تھے، اور منافق پر فجر کی نماز اور عشاء کی نماز بھاری ہوتی ہے۔ منافق جو ہے اپنی نماز کے اندر کچھ نہیں پڑھتا، تیزی سے نماز کو پورا کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور خشوع میں ہلنا جلنا بھی منع ہے۔ نماز پر فوکس کرنا ضروری ہے۔ بعض اوقات اللہ کے قانون کو اپنے ہاتھ میں لینے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کے قانون کو بعض دفعہ اگر کوئی اپنے ہاتھ میں لیتا ہے جو اللہ کا قانون ہے، مثال کے طور پہ جس طرح دنیا کے بھی کچھ اصول ہوتے ہیں، قانون ہوتے ہیں، اگر ہم گاڑی چلا رہے ہیں تو کچھ اصول کے مطابق ہم گاڑی چلائیں گے، یعنی ادھر نہیں جانا ادھر نہیں جانا، قانون کو فالو کریں گے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہم اپنی زندگی گزاریں گے، اور پھر بعض دفعہ یہ بھی ظاہر کرتے ہیں کہ ہم بڑے متقی پرہیزگار ہیں۔ اگر اللہ تعالیٰ دنیا میں نہیں پکڑتے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے انسان جو چاہے کرتا چلا جائے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اللہ تعالیٰ نے جس طرح نماز پڑھنے کا حکم دیا ہے اسی طرح نماز ادا کی جائے گی، یعنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز ادا کی جائے گی، خشوع و خضوع سے نماز ادا کی جائے گی، اپنا لباس درست رکھا جائے گا، مکمل لباس پہنا جائے گا۔ خواتین چہرے اور ہاتھ کے علاوہ سارے جسم کو کور کریں گی۔ باریک لباس نہیں ہونا چاہیے، بہت باریک دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے، کھسکنے والا دوپٹہ نہیں ہونا چاہیے جو بار بار ہمیں ٹھیک کرنا پڑے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اس چیز سے جو رزق دیا ہم نے ان کو، یعنی ہر فائدہ مند چیز جو کسی جاندار کو فائدہ دے، جسمانی اور ذہنی غذا کے طور پر، ينفقون وہ خرچ کرتے ہیں۔ رزق کس چیز کو کہتے ہیں؟ رزق کیا ہوتا ہے؟ نفقہ سے نکلا ہے، یعنی سوراخ۔ انفاق کا معنی ہے سوراخ کرنا، مراد خرچ کرنا، نکالنا۔ مال ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف اس کو نکلنا ہوتا ہے۔ جو لوگ مال خرچ نہیں کرتے، اپنے پاس جمع کرتے ہیں، ان کے لیے ہلاکت ہے، درست نہیں ہے۔